شام کا وقت تھا۔ آسمان پر سورج کی سرخی اپنی آخری جھلک دکھا رہی تھی اور ہوا میں مغرب کی اذان کی میٹھی صدا گونج رہی تھی۔ ایان اپنی کالی صفائی پسند کار میں بیٹھا حیدرآباد کی تاریخی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک کامیاب نوجوان آرکیٹیکٹ تھا جس کی دنیا کانکریٹ، سٹیل اور ڈیزائن کے خاکوں میں سمٹی تھی۔ دین اور دنیا کے درمیان ایک نازک توازن بنائے رکھنا اس کا روز کا جدوجہد تھا۔ آج اسے ایک خاص کام کے لیے شہر کی سب سے پرانی اور عالیشان امامت گاہ کے پاس جانا تھا، ایک نئے اسلامک ہیریٹیج میوزیم کا ڈیزائن پیش کرنے۔ امامت گاہ کی پرانی سنگ مرمری دیواریں وقت کے ہر وار کو سہ کر بھی شان سے کھڑی تھی۔ ایان نے کار روکی اور ایک گہری سانس لی۔ اسے ہمیشہ ان مقدس متھوں کے پاس ایک عجیب سا سکون ملتا تھا جو اس کے تیز ترار پیشے سے کوسوں دور تھا۔ جیسے ہی وہ امامت گاہ کے باہری دروازے کی طرف بڑھا، اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی درگاہ کے پاس ایک پرانی پتھر کی بینچ پر کوئی بیٹھی ہے۔ وہ ایک عورت تھی جس کے جسم پر سفید لباس تھا اور اس کا چہرہ کرینے سے حجاب میں چھپا تھا۔ اس کے نزدیک ایک پورٹ فولیو پھیرا ہوا تھا جس میں شاید کچھ کاغذات تھے۔ ایان نے بے اختیار اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ شرافت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ کسی پر غیر ضروری نظر نہ ڈالے، مگر ایک چیز تھی جس نے اس کا قدم روک دیا۔ اس حجاب والی خاتون کی انگلیاں کاغذ پر بڑی تیزی اور نزاکت سے چل رہی تھیں۔ وہ کوئی عام لکھائی نہیں تھی بلکہ خوش نویسی تھی۔ کاغذ پر موجود عربی حرف ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی جوہری نے انہیں تراشا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی خوبصورتی سے لکھا گیا تھا کہ ایان تھوڑی دیر کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ وہ حسن محض لکھنے میں نہیں تھا بلکہ اس میں ایک روحانیت تھی۔ ایان کو دیر ہو رہی تھی لیکن وہ اپنے پیشے کے ناطے ایسے عمدہ ہنر کی تعریف کیے بنا رہ نہیں پایا۔ اس نے بڑی ادب سے کھانس کر اپنی موجودگی کا احساس کرایا۔ معاف کیجیے گا، کیا میں گستاخی کر رہا ہوں؟ ایان نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا، لیکن یہ خوشنویسی، ماشاءاللہ، میں نے اس دور میں ایسا کمال کا ہاتھ بہت کم دیکھا ہے۔ اس خاتون نے لکھنا بند کیا اور اپنی نگاہیں اٹھائے بنا دھیرے سے اپنا سر ہلایا۔ وہ کسی سے اس طرح مخاطب ہونے کی عادی نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ کی شان ہے جناب، یہ ہنر تو بس اس ذات کا دیا ہوا ایک ذریعہ ہے تاکہ میں اس کے کلام کو زینت بخش سکوں۔ کیا آپ یہ پیشہ کرتی ہیں؟ ایان نے پوچھا۔ ہم ایک اسلامک میوزیم کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، ہمیں ایسے ہی نفیس ہنرمندوں کی تلاش ہے۔ اس خاتون نے اپنا پورٹ فولیو آہستہ سے سمیٹا۔ میرا نام زارا ہے، اس نے جواب دیا اور آخرکار اس نے اپنی نظروں کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ ایان کو پہلی بار اس کی آنکھیں دکھائی دی، بڑی، گہری اور ایسی جن میں شائستگی جھلک رہی تھی۔ اور میں یہ ہنر اپنے والد سے سیکھ رہی ہوں، وہ شہر کے مشہور شیخ الحدیث ہیں۔ شیخ الحدیث؟ ایان کو محسوس ہوا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے پھسل گئی ہو، یعنی وہ ایک ایسے خاندان کی بیٹی کے سامنے کھڑا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف دین کی خدمت ہے، اور وہ ایک ماڈرن آرکیٹیکٹ اسے پیسے دے کر اپنے پروجیکٹ کے لیے کام کرنے کی درخواست کر رہا ہے۔ معاف کیجیے گا زارا صاحبہ، ایان نے اپنی بات جلد بازی میں ختم کرتے ہوئے کہا، میرا مقصد آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی دینا نہیں تھا، میری طرف سے سلام۔ زارا نے صرف مسکرا کر جواب دیا۔ وہ مسکراہٹ حجاب کے نیچے چھپ گئی لیکن اس کی آنکھوں میں اس کی جھلک ایان کو محسوس ہوئی۔ اللہ آپ پہ رحم کرے ایان صاحب۔ اور زارا چونک پڑی۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ آپ کے پروجیکٹ کے کاغذات میرے والد کو دکھائے گئے ہیں، وہ اس ڈیزائن کے بارے میں مشورہ دے رہے ہیں اور آپ کا نام ان کاغذات پر لکھا ہے۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ شاید عشق حقیقی کے سفر کا پہلا دروازہ تھا جو ایان اور زارا دونوں کے لیے کھلنے والا تھا۔ ایک آرکیٹیکٹ جو عمارتوں کا ڈھانچہ بناتا تھا اور ایک خوش نویس جو الفاظوں کو زندگی دیتی تھی، ان کے راستے مل چکے تھے۔ زارا سے پہلی ملاقات کے بعد ایان کی زندگی کی رفتار کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس کے بنائے نقشے، ڈیزائن، جو پہلے صرف مادہ پرست یعنی بھوتک خیال ہوتے تھے، اب ان میں ایک روحانی خالی پن یعنی آدھیاتمک شونیتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے بار بار امامت گاہ والی شام یاد آتی جب زارا کی خوش نویسی نے اسے ٹھہرا دیا تھا۔ اسلامک ہیریٹیج میوزیم کا پروجیکٹ ایان کے لیے ایک چنوتی بن گیا تھا۔ اس کے خیال میں ڈیزائن کتنا بھی ماڈرن کیوں نہ ہو، اس میں اسلامی روحانیت اور علم کا رنگ ہونا ضروری تھا۔ اس ضرورت نے اسے مجبور کیا کہ وہ زارا اور ان کے والد شیخ صاحب سے دوبارہ ملاقات کرے۔ اگلے جمعے کو ایان نے ہمت کی اور شیخ صاحب کی پرانی لائبریری نما حویلی کا پتہ لگایا۔ حویلی میں داخل ہوتی ہی اسے اگربتی اور پرانی کتابوں کی خوشبو نے گھیر لیا۔
یہ ماحول اس کے کارپوریٹ آفس سے بالکل مختلف تھا۔ شیخ صاحب ایک عظیم الشان شخصیت تھے۔ انہوں نے ایان کا استقبال گرم جوشی سے کیا۔ آؤ نوجوان، شیخ صاحب نے اپنی بھری ہوئی آواز میں کہا، تمہارے نقشے ہم نے دیکھے ہیں، ماشاء اللہ ذہن بہت تیز ہے، لیکن تمہیں ایک چیز سمجھنی ہوگی، مسجد اور میوزیم یہ صرف پتھر اور اینٹ کا ڈھانچہ نہیں ہوتے، یہ ہمارے ایمان کے نشانات ہوتے ہیں۔ ایان نے ادب سے سر جھکایا۔ بالکل درست شیخ صاحب، اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، اور میں زارا صاحبہ سے بھی درخواست کرنے آیا تھا کہ وہ اپنی خاص خوشنویسی سے اس پروجیکٹ کو مکمل کریں۔ اس وقت زارا حویلی کے احاطے میں کچھ پرانی اسلامی کتابیں قرینے سے جما رہی تھی۔ اس نے ایان کی بات سن لی تھی۔ شیخ صاحب نے زارا کی طرف اشارہ کیا۔ زارا کا فن اس پروجیکٹ کے لیے نعمت ثابت ہوگا، مگر بیٹا، ہماری شرط یہ ہے کہ کام صرف شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوگا، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو دین کے خلاف ہو۔ ہمیں یہ شرط قبول ہے، ایان نے فوراً حامی بھر دی۔ اب پروجیکٹ کے سلسلے میں ایان اور زارا کے بیچ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن یہ عام کام کاجی ملاقاتیں نہیں تھی۔ ہر ملاقات میں زارا کی توجہ صرف کام پر رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک پردہ نشین کونے میں بیٹھتی اپنی بہن کے ساتھ، اور ایان سے صرف کام سے جڑی ضروری باتیں ہی کرتی۔ ایک روز ایان کو ایک آیت کا مفہوم سمجھنا تھا تاکہ وہ اسے میوزیم کے خاص ہال میں صحیح جگہ استعمال کر سکے۔ زارا صاحبہ، ایان نے آہستہ سے پوچھا، قرآن کی اس آیت کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا روحانی پہلو کیا ہے؟ زارا نے حجاب کے پیچھے سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں علم کا وزن تھا۔ ایان صاحب، یہ آیت توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کی بات کرتی ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ حسن خدا ہی ہر خوبصورتی کا مرکز ہے۔ زارا کی گہری سمجھداری اور اس کی دین سے محبت نے ایان کو متاثر کر دیا۔ وہ اپنی دنیاوی کامیابی کے باوجود زارا کے علم کے سامنے خود کو ناقص محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک موقع پر جب وہ دونوں ایک خاص نمونے پر بات کر رہے تھے، زارا کے ہاتھ سے اچانک کاغذات پھسل گئے۔ ایان فوراً جھک کر کاغذ اٹھانے لگا۔ اسی پل زارا بھی اتفاق سے کاغذ اٹھانے کے لیے جھکی۔ دونوں کے ہاتھ ایک پل کے لیے بہت قریب آ گئے، اور ایان نے پہلی بار زارا کی بے پردہ نگاہوں کو بالکل قریب سے دیکھا۔ وہ نگاہیں صرف نرمی سے بھری نہیں تھیں، بلکہ ان میں ایک پاکیزہ چمک تھی۔ ایان نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، جیسے کسی گرم شے کو چھو لیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زارا بھی شرم سے ایک دم سیدھی ہو گئی۔ دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ یہ محض کام نہیں تھا، یہ دل کی دہلیز پر عشق حقیقی کی پہلی دستک تھی۔ ایان نے محسوس کیا کہ اس کا دل، جو اب تک دنیا کی چکا چوندھ میں مشغول تھا، اب ایک ایسے نور کی طرف مڑ رہا تھا جس کی بنیاد علم اور پاکیزگی پر تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ زارا کے حسن سے زیادہ اس کے کردار اور ایمان کی بلندی پر فدا ہو رہا ہے۔ ایان اور زارا کے بیچ کام کی وجہ سے ملاقاتیں اب روزمرہ کا حصہ بن چکی تھیں۔ حالانکہ زارا ہمیشہ اپنی علمی پابندی میں رہتی، لیکن ایان محسوس کرتا تھا کہ وہ ہر روز اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ زارا کی سادگی، اس کی ہر بات میں دین کا ذکر، اور اس کا خوشنویسی یعنی کیلیگرافی کا ہنر، یہ سب ایان کے دل میں گہرا مقام بنا رہے تھے۔ ایان نے یہ بھی محسوس کیا کہ زارا بھی اب اسے پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی ہے۔ جب وہ کسی بات پر الجھتا تو وہ آہستہ سے لیکن صاف طریقے سے مسئلہ حل کر دیتی۔ ان کے بیچ کی بات چیت میں اب صرف پروجیکٹ نہیں، بلکہ زندگی کے مقصد، ایمان اور اخلاق کی باتیں بھی شامل ہونے لگی تھیں۔ لیکن ایان کو معلوم تھا کہ صرف دل میں محبت پال لینا کافی نہیں ہے۔ یہ زارا کا معاملہ تھا، جو ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کی بیٹی تھی۔ اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کی پہلی شرط دینداری تھی۔ ایان ایک نیک نوجوان ضرور تھا، لیکن اس کا مصروف اور ماڈرن لائف سٹائل شیخ صاحب کے مزاج سے میل نہیں کھاتا تھا۔ ایک شام جب میوزیم کا پہلا فیز پورا ہو چکا تھا، ایان نے طے کیا کہ اب وہ اپنی محبت کا اظہار شیخ صاحب کے سامنے کرے گا۔ ایان نے بہت سوچ سمجھ کر ایک خط تیار کیا، جس میں اس نے اپنی کامیابی، اپنی نیک نیتی اور سب سے بڑھ کر زارا کے لیے اپنے جذبات کا ذکر کیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زارا کے لیے اور خود اپنی زندگی میں دین کو پہلی جگہ دے گا۔ اگلے دن ایان نے ہمت جٹائی اور اکیلے شیخ صاحب کی حویلی پہنچا۔ اس نے کاغذات کا لفافہ شیخ صاحب کے سامنے رکھا۔ شیخ صاحب نے لفافہ کھولا اور خط پڑھنے لگے۔
ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے صرف ہوا کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ آیان کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خط پڑھ کر شیخ صاحب نے چشمہ اتارا اور آیان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ آیان، شیخ صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، تمہارا خط میں نے پڑھا۔ تم ایک لائق اور کامیاب نوجوان ہو۔ مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ تمہیں میری بیٹی کے ہنر اور خاص طور پر اس کے کردار نے متاثر کیا ہے۔ آیان کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی کرن دوڑی۔ مگر بیٹا، شیخ صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، زارا میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میری تمام دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ میں اسے ایسے شخص کو سونپنا چاہتا ہوں جس کی زندگی میں دین پہلا مقام رکھتا ہو، دنیا نہیں۔ تم ایک عالیشان آرکیٹیکٹ ہو لیکن تمہارا وقت تمہاری شہرت میں گزرتا ہے۔ شیخ صاحب نے اپنی بات صاف کر دی، یہ رشتہ آسان نہیں ہے آیان، میں تمہیں فوراً ہاں نہیں کہہ سکتا۔ آیان کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے امید نہیں چھوڑی۔ شیخ صاحب، مجھے معلوم ہے کہ میں دینداری میں شاید زارا کے قابل نہ ہوں، لیکن میری نیت صاف ہے۔ میں نے زارا سے محبت کی ہے کیونکہ اس نے مجھے اللہ سے قریب ہونے کا راستہ دکھایا ہے۔ میں بدلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بس ایک موقع دیں۔ شیخ صاحب مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جو تجربے سے بھری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آیان، انہوں نے کہا، اگر تمہاری محبت اتنی سچی ہے کہ وہ تمہارے زندگی کے عمل کو بدل سکتی ہے تو میں تمہیں 1 سال کا وقت دیتا ہوں۔ شیخ صاحب کی شرط صاف تھی، تم 1 سال تک زارا سے نہیں ملو گے، نہ کوئی رابطہ رکھو گے۔ اس دوران تم اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں پر ڈھالو گے، 5 وقت کی نماز، علم دین کا حصول یعنی حاصل کرنا، اور سب سے ضروری اپنی کمائی کو حلال طریقے سے استعمال کرنا اور صدقہ و خیرات میں اضافہ کرنا۔ 1 سال بعد اگر تمہاری زندگی میں یہ تبدیلی باقی رہی تو میں اس رشتے پر غور کروں گا۔ آیان کے لیے یہ شرط ایک پہاڑ تھی، 1 سال زارا سے دور رہنا، لیکن یہ عشق کے حقیقی کی آزمائش تھی۔ سچا عشق ہر تکلیف سہنے کو تیار ہوتا ہے۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے شیخ صاحب، آیان نے پوری ہمت سے کہا۔ میں آپ کو نلاش نہیں کروں گا۔ یہ رشتہ اب میرے لیے صرف زارا کو پانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا بن گیا ہے۔ جب شیخ صاحب سے باہر نکلا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل اب ہلکا ہے۔ محبت کا بوجھ تو تھا، مگر ساتھ ہی ایک نیک مقصد کا سکون بھی تھا۔ زارا کو ابھی کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن آیان نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ 1 سال بعد ایک بہتر انسان بن کر واپس آئے گا، جس کے دل میں دین کی روشنی اور زارا کی محبت دونوں چمکیں گی۔ شیخ صاحب کی شرط کے بعد آیان کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس کا دل اب ایک ایسے سفر پر نکل چکا تھا جسے شیخ صاحب نے ہجرت دل کا نام دیا تھا۔ یہ دوری صرف زارا سے نہیں تھی بلکہ اس کی اپنی پچھلی بے مقصد یعنی ادیشہین دنیاوی زندگی سے بھی تھی۔ آیان نے اپنے آرکیٹیکچر فرم کے کام کا ایک بڑا حصہ اپنے پارٹنر کو سونپ دیا۔ اس نے اپنے لیے ایک نیا نقشہ تیار کیا۔ وہ نقشہ اس کی روح یعنی آتما کی تعمیر کا تھا۔ 5 وقت کی نماز، یہ سب سے پہلا اور مشکل بدلاؤ تھا۔ صبح کی نیند توڑ کر فجر کے لیے اٹھنا اور کام کے بیچ میں ظہر، عصر اور مغرب کے لیے وقت نکالنا یہ آسان نہیں تھا، لیکن جب بھی اس کا دل سست ہوتا اسے زارا کی پاک مسکراہٹ یاد آتی اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ نماز صرف فرض نہیں بلکہ اللہ سے گفتگو یعنی بات چیت کا ذریعہ ہے۔ علم دین کا حصول، آیان نے شہر کے ایک چھوٹے علمی مرکز میں روزانہ شام کو درس یعنی دھارمک کلاس لینا شروع کر دیا۔ یہاں اس نے عقیدہ، حدیث اور فقہ یعنی اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی۔ وہ جتنا زیادہ دین کو سمجھنے لگا اتنا ہی اسے زارا کے علمی گہرائی کا احساس ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ جسے پانا چاہتا ہے وہ محض ایک خوبصورت چہرہ نہیں بلکہ علم کا چراغ ہے۔ آیان کو اپنی کمائی کے معاملے میں بھی سخت احتیاط برتنی پڑی۔ اس نے کئی بڑے لیکن شک و شبہ والے پروجیکٹس کو ہاتھ سے جانے دیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ صرف انہی کاموں میں ہاتھ ڈالے گا جو یقیناً حلال ہیں۔ ایک بار اس کے پارٹنر نے اسے ایک بڑا پروجیکٹ دیا جس میں کچھ سرکاری دفتروں میں کام جلدی کروانے کے لیے تھوڑی رشوت شامل تھی۔ آیان نے صاف انکار کر دیا۔ معاف کرنا پارٹنر، میرا ایمان اب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہمارا کام حلال طریقے سے ہو سکتا ہے تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ میں زارا کو حرام کی کمائی سے حاصل کی ہوئی دولت نہیں دے سکتا۔
آیان کی اس سخت پابندی کی وجہ سے اسے مالی طور پر کچھ نقصان ہوا، لیکن اس کے دل کو جو سکون ملا وہ دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ اس 1 سال کے دوران آیان اور زارا کے بیچ کوئی رابطہ یعنی سمپرک نہیں تھا، لیکن ان کی محبت ختم نہیں ہوئی کی۔ زارا اپنے گھر میں روز آیان کے لیے دعا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آیان ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ زارا کی محبت اب ظاہری نہیں بلکہ خاموش عبادت بن گئی تھی۔ جب وہ اپنی خوش نویسی کے لیے بیٹھتی تو اس کی ہر لکھی ہوئی آیت میں آیان کی نیک نیتی اور اس کے سفل ہونے کی دعا چھپی ہوتی تھی۔ ایک روز شیخ صاحب نے آیان کے بارے میں اپنے ایک دوست سے پوچھا جو آیان کے درس یعنی کلاس میں شامل ہوتا تھا۔ وہ نوجوان کیسا ہے؟ کیا وہ اپنی کوشش میں سچا ہے؟ دوست نے جواب دیا، شیخ صاحب، آیان بدل چکا ہے۔ وہ اب محض ایک کامیاب آرکیٹیکٹ نہیں رہا، وہ ایک نیک انسان بننے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی محبت نے اسے صرف دنیاوی حسن کی طرف نہیں بلکہ اخلاق حسنہ یعنی اتم چرتر کی طرف موڑ دیا ہے۔ اس بات سے شیخ صاحب کو تسلی ہوئی۔ انہیں احساس ہوا کہ آیان کی محبت صرف جذباتی نہیں تھی بلکہ اس میں عشق حقیقی کا ایک رنگ تھا جس نے اسے دین کے قریب لا دیا تھا۔ آخر کار 1 سال کا وقت پورا ہونے والا تھا۔ آیان پہلے سے زیادہ خود اعتماد، شانت اور دیندار بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی آ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں علم کا نور تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ شیخ صاحب کے سامنے پیش ہو اور اپنی محبت کی سچی آزمائش کا نتیجہ دیکھے۔ ٹھیک 1 سال اور 2 دن بعد آیان ایک بار پھر شیخ صاحب کی حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اب پہلے والا ماڈرن آیان نہیں تھا۔ اس کا لباس سادہ اور باسلیقہ یعنی سبھیہ تھا اور اس کے چہرے پر وضو کا نور اور سکون تھا۔ شیخ صاحب نے آیان کا استقبال کیا اور اسے اپنے سامنے بیٹھایا۔ آؤ آیان، آج 1 سال پورا ہو چکا ہے، کہو تمہارا سفر کیسا رہا؟ شیخ صاحب کی آواز میں ایک امید تھی۔ آیان نے ادب سے جواب دیا، الحمدللہ شیخ صاحب، یہ سفر میرے لیے عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور زارا کی محبت کا انعام تھا۔ اب مجھے دنیا اور دولت سے زیادہ 5 وقت کی نماز اور دین کا علم زیادہ عزیز ہے۔ شیخ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے بارے میں تفتیش کی ہے بیٹا، تمہارے استاد اور تمہارے پارٹنر سب تمہارے اس نیک تبدیلی کے گواہ ہیں۔ تم نے اپنی محبت کو عشق حقیقی کا ذریعہ بنایا۔ جو شخص اپنی محبت کی خاطر اللہ کے راستے پر آ جائے وہ میری بیٹی کے لیے یقیناً نیک ساتھی ہوگا۔ شیخ صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آیان کو گلے لگا لیا۔ میں اپنی بیٹی زارا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا رشتہ اللہ کی مرضی سے ہوگا انشاءاللہ۔ آیان کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر آئیں۔ 1 سال کے صبر اور آزمائش کا میٹھا پھل اسے مل گیا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد بھی شیخ صاحب نے اسلامی اصولوں پر عمل کرنے پر زور دیا۔ بیٹا، نکاح کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، شیخ صاحب نے نصیحت دی۔ ہم اپنی طرف سے تو صبر اور تفتیش کر چکے ہیں، لیکن آخری فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تم دونوں استخارہ کرو، اگر یہ رشتہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تمہارے دلوں میں اطمینان تسلی ڈالے گا۔ آیان اور زارا دونوں نے الگ الگ پوری پاکیزگی کے ساتھ استخارہ کی نماز ادا کی۔ استخارہ کے بعد زارا نے اپنی والدہ کے ذریعے پیغام بھجوایا۔ اسے دل میں ایک عجیب سا سکون اور یقین محسوس ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ آیان کی نیک نیتی اور اس کا تبدیلی اللہ کی طرف سے قبول کر لیا گیا ہے۔ آیان کو بھی اپنے کاروبار اور دین کے راستے میں ایک نیا حوصلہ اور سکون محسوس ہوا۔ اسے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ زارا اس کی زندگی میں صرف شہرت نہیں بلکہ برکت لائے گی۔ دونوں خاندانوں نے سادگی اور شرعی طریقے سے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی۔ آیان نے اپنی ماڈرن فیملی کو سمجھایا کہ وہ زارا کو ایک شاندار دعوت یا دنیاوی دکھاوے سے نہیں بلکہ سادگی اور ایمان کی دولت سے اپنے گھر لائے گا۔ زارا نے خود اپنے نکاح نامے کے لیے خوشنویسی کی۔ اس نے آیت نکاح کو اس قدر خوبصورتی سے لکھا کہ وہ محض دستاویز نہیں بلکہ عشق الہی کا ایک نمونہ بن گیا۔ آیان نے اپنی آرکیٹیکٹ کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے شیخ صاحب کی حویلی کے پاس ہی ایک چھوٹا لیکن بے حد خوبصورت اور اسلامی نمونے پر ایک گھر تیار کیا۔ وہ اب صرف بڑی عمارتیں نہیں بلکہ ایک نیک اور متوازن زندگی کا ڈھانچہ بنا رہا تھا۔ نکاح کا دن قریب تھا۔ شہر کے تمام دیندار لوگ اس رشتے سے بہت خوش تھے کیونکہ یہ 2 مختلف دنیاؤں کا ملن تھا، دین کا علم زارا اور دنیا کا ہنر آیان، جو اب ایک ہی راستے عشق حقیقی کے راستے پر آ چکے تھے۔
آیان کا دل بے تاب تھا۔ اس نے زارا سے پورے 1 سال تک دوری بنائے رکھی تھی، صرف اللہ کی رضا اور اس کے والد کے حکم کی خاطر۔ اب وہ اس پل کا انتظار کر رہا تھا جب زارا قبول ہے کہے گی اور وہ اس کا شریک حیات بن جائے گا۔ وہ مبارک شام آ گئی تھی جس کا آیان اور زارا نے 1 سال تک انتظار کیا تھا۔ شیخ صاحب کی حویلی کا آنگن سادے لیکن روشن چراغوں سے جگمگا رہا تھا۔ ماحول میں عطر اور گلاب کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ نکاح کی تقریب میں کوئی فضول خرچی نہیں تھی، مگر سکون اور برکت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آیان اپنی ماڈرن فیملی اور زارا اپنے دیندار خاندان کے ساتھ موجود تھے۔ نکاح سے پہلے شیخ صاحب نے تمام مہمانوں کو مخاطب کیا اور ایک مختصر خطبہ نکاح دیا۔ آج یہ رشتہ صرف 2 انسانوں کا نہیں بلکہ دین اور دنیا کے درمیان بہترین توازن قائم ہونے کی ایک مثال ہے، شیخ صاحب نے کہا۔ آیان نے ثابت کیا کہ سچا عشق محبوب کو پانے کی بجائے اللہ کی رضا کی طرف موڑ دیتا ہے، اور زارا نے صبر کیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ آیان اقرار کے لیے تیار تھا۔ جب قاضی صاحب نے زارا سے پوچھا، کیا آپ یہ نکاح مہر کی ادائیگی کے ساتھ قبول کرتی ہیں؟ تو زارا کی آواز جو حجاب کے پیچھے سے آئی بہت دھیمی تھی لیکن صاف اور پرعزم تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آیان کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ آواز صرف حامی نہیں تھی بلکہ اس کے 1 سال کے صبر اور توبہ کی منظوری تھی۔ جب آیان کی باری آئی تو اس نے پوری عزمیت سے کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دونوں کے لیے دعائیں کی اور نکاح مکمل ہوا۔ نکاح کے بعد آیان کو زارا سے ملنے کی اجازت ملی۔ زارا دلہن کے جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور اس کے دل میں سکون کا نور تھا۔ آیان نے ادب اور احترام کے ساتھ زارا کو تحفہ پیش کیا۔ یہ کوئی قیمتی زیور نہیں تھا بلکہ خود آیان کے بنائے ہوئے قرآن پاک رکھنے کے لیے ایک لکڑی کا نفیس رحل تھا جس پر زارا کی خوش نویسی سے آیتیں تراشی گئی تھیں۔ زارا، آیان نے کہا، میں نے تمہیں پانے کے لیے اپنے دل کو بدلا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اللہ کا کلام ہمیشہ پہلے آئے گا۔ یہ رحل اس بات کی گواہی دے گا۔ زارا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ آیان صاحب، اس نے پہلی بار آیان کو اس کی اصلیت میں مخاطب کیا، آپ نے مجھے جو تحفہ دیا ہے وہ تمام دنیاوی دولت سے بڑھ کر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محبت کو عشق حقیقی بنائے رکھے۔ رخصتی کا وقت آیا۔ زارا نے اپنے والد اور والدہ سے گلے مل کر دعائیں لی۔ شیخ صاحب نے آیان کو نصیحت کی، یاد رکھنا آیان، شوہر صرف کمانے والا نہیں ہوتا، وہ بیوی کے ایمان کی حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ زارا تمہاری امانت ہے، اسے دنیا کی چکا چوند سے بچانا۔ آیان نے سر جھکا کر وعدہ کیا۔ جب وہ دونوں اپنے نئے سادے لیکن خوبصورت گھر پہنچے تو آیان نے امامت کی اور زارا کے ساتھ پہلی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آیان نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور دعا مانگی، یا اللہ، ہماری اس شادی کو برکت عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دین اور دنیا میں بہترین ساتھی بنا۔ ان کی زندگی کی ایک نئی منزل شروع ہو چکی تھی۔ آیان نے اپنی محبت کو پا لیا تھا، لیکن اب اصلی امتحان شروع ہونا تھا، ایک کامیاب دنیاوی اور روحانی زندگی ایک ساتھ کیسے جی جائے۔ نکاح کے بعد آیان اور زارا کی زندگی محبت اور اطمینان یعنی سکون کے ساتھ گزرنے لگی۔ آیان نے اپنے دفتر اور گھر کے بیچ ایک بہترین توازن یعنی سنتولن قائم کر لیا تھا۔ اب وہ ہر فیصلے سے پہلے زارا سے مشورہ کرتا، خاص طور پر وہ زارا سے شریعت کے احکام یعنی نیموں کے بارے میں پوچھ کر ہی پروجیکٹس لیتا تھا۔ زارا کی علمی صلاحیت آیان کے کام میں برکت لا رہی تھی۔ زارا نے بھی اپنے شوہر کے لیے گھر کو ایک ایسی پناہ گاہ بنا دیا تھا جہاں دین اور دنیا دونوں کا سکون موجود تھا۔ اس کا علم اور اس کا ہنر یعنی خوش نویسی اب گھر کی خوبصورتی اور آیان کی روح کی تربیت یعنی شکشا کا ذریعہ بن گیا تھا۔ لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ ان کی یہ خوشگوار زندگی زیادہ دنوں تک کسی بڑی آزمائش سے دور نہ رہ سکی۔ ایک بڑے سرکاری پروجیکٹ میں جس کے لیے آیان نے حلال طریقے سے بولی لگائی تھی، اسے اچانک بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آیان کے پارٹنر نے اسے رشوت دے کر کام حاصل کرنے کی صلاح دی تھی، جسے آیان نے مضبوطی سے ٹھکرا دیا تھا۔ اس انکار کی وجہ سے آیان کے خلاف ایک سازش کی گئی اور اسے نہ صرف پروجیکٹ سے باہر کر دیا گیا بلکہ اس پر جھوٹے الزام بھی لگائے گئے۔ اچانک آیان کا کاروبار مندی کا شکار ہو گیا۔
اس کے پاس نئے پروجیکٹس نہیں تھے اور پرانے کام بھی رک گئے۔ آیان، جو ہمیشہ کامیاب رہا تھا، اب تکلیف اور مایوسی کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ رات بھر نقشے بناتا لیکن کوئی کام ہاتھ نہیں آتا۔ اس کی پچھلی دنیاوی غلطیوں کا خوف اسے پریشان کرنے لگا۔ ایک شام وہ بہت اداس ہو کر گھر لوٹا۔ زارا، میں ہار گیا ہوں۔ میرا سارا کام رک گیا ہے۔ میں نے کاروبار کی خاطر اپنا دین داؤں پر نہیں لگایا، لیکن دنیا نے مجھے سزا دی ہے۔ زارا نے آیان کو دیکھا۔ وہ گھبرا گئی تھی، لیکن اس نے اپنے علم کی روشنی کو بجھنے نہیں دیا۔ آیان صاحب، زارا نے نرمی سے کہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الانشراح۔ اس نے آیان کے ہاتھ پکڑے اور مسکرائی۔ آپ نے دین کی خاطر جو نقصان اٹھایا ہے وہ نقصان نہیں بلکہ برکت ہے۔ اللہ نے آپ کو حرام سے بچایا ہے۔ دنیا کی دولت عارضی یعنی استھائی ہے، لیکن آپ کا ایمان جو آپ نے 1 سال کی محنت سے حاصل کیا وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ زارا کی باتیں جو اس کے والد شیخ صاحب کی نصیحتوں سے بھری تھیں، آیان کے دل کو چھو گئیں۔ زارا نے آیان کو تسلی دی اور اپنی خوش نویسی کا سامان نکالا۔ جب تک اللہ ہمیں بڑا کام نہیں دیتا تب تک ہم چھوٹا کام کریں گے۔ میں آپ کی بنائی ہوئی چھوٹی عمارتوں کے نقشوں پر عربی خوش نویسی کروں گی اور ہم انہیں چھوٹی اسلامک آرٹ گیلریوں میں بیچیں گے۔ زارا کے اس مشورے نے آیان کو ایک نئی امید دی۔ انہوں نے مل کر ایک چھوٹی سی آرٹ اور ڈیزائن کی ورکشاپ شروع کر دی۔ آیان نے اپنی آرکیٹیکٹ کی صلاحیت کو اسلامک کلا کے لیے استعمال کیا اور زارا نے اپنے ہنر کو۔ آیان نے محسوس کیا کہ جب اس کا دنیاوی کاروبار گرا تو اللہ نے اس کے زارا کے صبر اور اس کے ہنر کے ذریعے ایک اور حلال رزق کا ذریعہ دے دیا۔ انہوں نے مشکل کے وقت میں نماز اور دعاؤں کو مضبوطی سے پکڑا۔ خاص طور پر تہجد کی نماز میں جب پوری دنیا سوتی تھی، آیان اور زارا اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے تھے۔ ان کی نیک نیتی اور صبر کا صلہ جلد ہی ملا۔ ایک دن سعودی عرب سے ایک بہت بڑے اسلامک چیریٹی فاؤنڈیشن کا پرتینیدھی آیان کے چھوٹے سے دفتر میں آیا۔ اس نے آیان کے پرانے میوزیم ڈیزائن اور اب اس کے دوارا بنائے گئے اسلامک کلا کے نقشے دیکھے۔ پرتینیدھی نے آیان سے کہا، ہمیں سعودی عرب میں ایک بہت بڑے شیکشنک کمپلیکس یعنی ایجوکیشنل کمپلیکس کی تعمیر کرنی ہے جس میں اسلامی اصولوں اور ماڈرن آرکیٹیکچر کا بہترین میل ہو۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہر حلال رزق کے لیے اپنے بڑے پروجیکٹ کو ٹھکرا دیا تھا۔ ہمیں ایسے ہی ایماندار اور ہنرمند آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش کا سب سے میٹھا صلہ تھا۔ آیان کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی۔ اس کا چھوٹا سا دفتر اب ایک انترراشٹریہ پروجیکٹ کا کیندر بننے والا تھا۔ سعودی عرب کا بڑا پروجیکٹ آیان کے کیریئر میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوا۔ آیان اور زارا نے مل کر اس پروجیکٹ پر کام کیا۔ آیان نے جہاں آدھونک واستو کلا کا پریوگ کیا، وہیں زارا نے پریسر کے مسجدوں اور شیکشنک بلاکوں میں اپنی اتکرشٹ خوشنویسی اور اسلامی کلا کا سماویش کیا۔ ان کی کامیابی صرف دولت یا شہرت میں نہیں تھی، بلکہ ان کی شہرت ان کی ایمانداری اور نیک نیتی کے لیے تھی۔ آیان نے اپنی پہلی فرم کو چھوڑ کر ایک نئی فرم بنائی جس کا نام اس نے برکت ڈیزائن اسٹوڈیو رکھا۔ اس فرم کا پہلا اصول تھا حلال رزق اور شفافیت، پاردرشتا۔ زارا اب آیان کی صرف شریک حیات میں ہی بلکہ اس کی دینی صلاحکار اور کریٹو ڈائریکٹر تھی۔ آیان ہر بڑے فیصلے سے پہلے زارا سے مشورہ کرتا اور استخارہ کرتا۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ دینداری اور دنیاوی کامیابی ایک ساتھ چل سکتی ہے اگر نیت صاف ہو۔ اللہ نے جلد ہی انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ان کے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے عائشہ رکھا، جو علم اور عبادت کی پرتیک تھی۔ آیان نے اپنی بیٹی کے پالن پوشن میں پورا وقت دیا۔ وہ نہ صرف اسے دنیاوی تعلیم دیتا بلکہ زارا کے ساتھ مل کر اسے قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دیتا تھا۔ زارا اپنی بیٹی کو خود خوش نویسی سکھاتی تھی۔ ان کا گھر اب محض ایک عالیشان مکان نہیں بلکہ علم اور محبت کا مرکز بن چکا تھا۔ شیخ صاحب یعنی زارا کے والد آیان اور زارا کی ترقی دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ انہوں نے آیان سے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں صرف 1 سال کی آزمائش دی تھی، لیکن تم نے اپنی پوری زندگی کو آزمائش کا میدان بنا لیا۔ یہی سچا عشق ہے جو محبوب کو نہیں بلکہ اس کے خالق کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اپنی تمام کامیابی کے باوجود آیان اور زارا نے کبھی سادگی کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ اپنے شہر کی بھلائی اور دین کی خدمت میں لگانا شروع کر دیا۔ آیان نے خواہش ظاہر کی،
ذرا، کیا تم چاہو گی کہ ہم اپنی کمائی سے ایک چھوٹی سی اسلامی علمی لائبریری بنوائیں جہاں دین اور دنیا کا علم ایک ساتھ سکھایا جائے؟ زارا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ ان کی محبت کا سب سے خوبصورت اظہار تھا۔ انہوں نے مل کر اس لائبریری کی بنیاد رکھی جہاں زارا کے والد یعنی شیخ صاحب اب بچوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن جب آیان اور زارا لائبریری کے ہال میں بیٹھے جہاں زارا کی خوشنویسی سے لکھی ہوئی آیتیں دیواروں کو زینت بخش رہی تھیں، تو آیان نے زارا کا ہاتھ پیار سے پکڑا۔ زارا، تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے؟ آیان نے پوچھا۔ زارا مسکرائی۔ ہاں، تب آپ کو صرف میری خوشنویسی نظر آئی تھی۔ نہیں، آیان نے اطمینان سے کہا، مجھے تب احساس ہوا تھا کہ سچی خوبصورتی پردے میں ہوتی ہے، اور سچی محبت صرف دل کی کشش نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ تم نے مجھے حقیقت میں آرکیٹیکٹ بنایا، اس مقام کا آرکیٹیکٹ جو اللہ کی رضا میں ہے۔ زارا نے آیان کے کندھے پر سر رکھا۔ ان کے بیچ کی محبت اب صرف شوہر بیوی کی محبت نہیں تھی، بلکہ عشق حقیقی کا ایک مکمل نمونہ بن چکی تھی۔ ایک ایسا پریم جس کی بنیاد آستھا، صبر اور نیک نیتی پر رکھی گئی تھی، اور جس کا مقصد دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا تھا۔